میں ہماری اس نشست کے روح روا امیر کارواں سے درخواست کروں گا کہ آپ کلمات صدارت پیش فرمائیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ تو جتنے بھی محاضرین ہیں، سامعین، علماء اکرام جو تشریف لائے ہیں، یہ محاضروں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوالات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بھی 15 منٹ کا وقت ہے۔ تو میں حضرت مفتی ابوالکلام صاحب قاسمی سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور کلمات عالیہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مہمانان اعظام، معزز علماء کرام، اس وقت فقہ اکیڈمی کی جانب سے جو ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے، بہت اہم موضوعات اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ سامعین تو یہاں پر چند ہی ہیں، اور یہ سامعین بلائے نہیں گئے ہیں کہ بہت ساری بھیڑ کوئی جمع کر لی گئی ہو۔ یہاں پر اہل نظر و فکر جمع ہیں، اور کام کرنے کے لیے چند لوگوں کا سر جوڑ کر بیٹھ جانا یہی کافی ہوتا ہے۔ بہت ساری بھیڑ جو ہے وہ کام نہیں کرتی، بلکہ بہت ساری بھیڑ سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام ہمارے، اور یہی مفکرین ہیں اس زمانے کے، کیونکہ بھائی جو اس کی فکر کر رہا ہے وہی تو مفکر ہے۔ جو اس کی فکر نہیں کر رہا ہے تو وہ مفکر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت بڑا مفکر ہے، وہ اپنی فیلڈ میں اگر کام کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو اجتماعی فکر ہے اس وقت، اجتماعی فکر، اس اجتماعی فکر میں جب ہم لوگ شامل ہوں گے تو اجتماعی ثمرات و نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ انفرادی جب کام کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج انفرادی طور پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن اجتماعی کام میں اجتماعی ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اجتماعیت کے سلسلے میں دیکھیے، اسلام جو ہے وہ تو اجتماعیت کا مذہب ہے۔ ہم لوگوں سے لوگ کہتے ہیں، یہ ہمارے جو منتظمین ہیں، شاسن و پرشاسن، یہ ہم سے یہ کہتا ہے، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر کے ساتھ اتنے آدمی ہونا چاہیے مسجد میں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں 24 گھنٹے کا کوئی نظام نہیں ہے، ہمارے یہاں 15 منٹ کا نظام ہے، لیکن اس 15 منٹ میں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ 15 منٹ کا صرف نظام ہے، اور اس 15 منٹ میں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، تبھی وہ ہماری عبادت جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے اس 15 منٹ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف 50 بیٹھے۔ اس 15 منٹ میں 24 گھنٹے کا کوئی نظام نہیں ہمارے یہاں کہ 24 گھنٹے جو ہے نماز پڑھتے رہو، 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو۔ ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ صرف 15 منٹ، ہر نماز میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ تو ہمارے یہاں اجتماعیت جو ہے وہ اصل ہے، ہر کام کے اندر اجتماعیت اصل ہے۔ اور جہاں اجتماعیت نہیں ہوتی تو پھر وہاں پر اجتماعیت نہیں ہوتی تو وہاں پر نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ نماز ہے، حج ہے، یہ سب اجتماعیت والے کام ہیں۔ پورا رمضان اجتماعیت والا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر فقہ کے اعتبار سے جو فکر ہو رہی ہے فقہ اکیڈمی کی جانب سے،
اور ادارۃ المباحث الفقہیہ کی جانب سے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان اہم موضوعات پر جو ورکشاپ ہو رہے ہیں اس کا یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے، اور جب بھی کوئی کام کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی اس نشست کے اندر دو موضوعات تھے، ہندوستانی مذاہب کے درمیان مشترکہ اقدار، برادران وطن سے تعلق اور شریعت اسلامی۔ ایک موضوع تو یہ تھا جس موضوع کے سلسلے میں ہمارے محاضرین نے محاضرے پیش کیے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے اور مولانا محمد عمر صاحب نے یہ محاضرے پیش کیے، اسی طرح جناب عارف عزیز صاحب نے محاضرے پیش کیے۔ اس ملک کے اندر جتنے مواقع دعوت کے موجود ہیں اتنے مواقع شاید کہیں اور پر موجود ہوں۔ جتنے مواقع اس ملک کے اندر ہیں دعوت کے، اتنے مواقع کسی اور ملک میں نہیں مل سکتے۔ ہم لوگ جب عرب ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر سوچتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سب کے سب مل کر کسی جگہ دعوت دیں تو کس کو دعوت دیں، یہ کس کو دعوت دیں بیچارے، ان کے آس پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ پوری زندگی میں 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں ایسے بہت بڑی تعداد میں لاکھوں عرب وہ ہوں گے جن کا پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی غیر مسلم سے واسطہ نہیں پڑا ہوگا، ایک مرتبہ نہ دیکھا ہوگا، یہ ٹی وی وغیرہ میں دیکھ لیا ہوگا، لیکن براہ راست باقاعدہ مشابہت ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ اب وہ کس کو دعوت ہے؟ ہمارے یہاں روز ٹرین میں، بس میں، محلے میں، شہر میں، آفیسز میں، ہر جگہ ہم کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور دعوت کے مواقع انتہائی درجے پر ہمارے پاس موجود ہیں، اور دوستانہ تعلقات بھی ہمارے، دوستانہ تعلقات بھی۔ ہم کسی دکان پر جاتے ہیں تو دکان سے ہم 2 روپے کا سامان 5 روپے کا سامان لیتے ہیں، وہ شخص جو ہے آپ سے کسی طرح کی بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ جس طرح کی بدتمیزی ملک میں کبھی کبھی ہوتی ہے وہ آپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انتہائی ادب کے ساتھ، ملنساری، محبت، نرمی کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے دعوت کے مواقع موجود ہیں، دعوت کے مواقع موجود ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے۔ دعوت کے مواقع، مثلا کسی نے 10 روپے زیادہ دے دی، دل میں آیا کہ 10 روپے زیادہ مل گئے، اس نے بھول میں دے دی، آپ جو ہے باقاعدہ گئے اور جا کر آپ نے وہ 10 روپے واپس کیے، اور آپ نے یہ کہا کہ 10 روپے زائد آ گئے تھے حساب میں۔ آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، اور آپ کے مذہب کی بھی محبت پیدا ہو گئی اس کے دل کے اندر۔ اسلام تو ہر عمل کے اعتبار سے دعوت دیتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل سے، اور ہندوستان کا عالمیہ، ہم لوگوں کا عالمیہ، خاص طور پر ہم لوگ جو کیپسول کے اندر ہمارے حضرت پیر سراج میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر دارالعلوم تاج مسائل فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم لوگ ایک کیپسول کے اندر بند ہیں، ہم لوگ اس کیپسول سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، ہم لوگ اس کیپسول سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ تو اس کیپسول سے ہم کو باہر آنا ہوگا، تب جا کر ہم کسی طرح لوگوں کو دعوت دے سکتے، اپنے عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، زبان سے، جس طرح بھی ہم ہو سکتا ہے دے سکتے۔ دوسرا اس کا جو اہم موضوع تھا وہ قیام امن، اجتماعی امن کے قیام میں دینی اداروں کا رول۔ دینی اداروں کے رول کے سلسلے میں تو یہ ملک خوب اچھی طرح جانتا ہے، اگرچہ اس میں سے جو بعض لوگ ہیں
دیکھیے شر انگیز کچھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، فتنہ انگیز کچھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہوتے. زیادہ لوگ بہرحال انسان ہیں، زیادہ لوگ ان کے دلوں کے اندر انسان والا دل ہے، اس لیے وہ لوگ بھی جانتے ضرور ہیں اور اکثر تو اس سلسلے کے اندر کوئی مخالفت کا رویہ اختیار بھی نہیں کرتے. دیکھیے جہاں پر بھی مدرسے قائم ہوتے ہیں وہاں پر کیا غیر مسلم لوگ نہیں رہتے؟ ارے رہتے نہیں رہتے، ہر جگہ رہتے. دیوبند کی آبادی کیا مسلمانوں کی ہے صرف؟ نہیں، بلکہ وہاں پر اکثریت جو ہے، بڑی اکثریت وہاں کی میجارٹی کے اندر غیر مسلم ہے. دیوبند کے اندر، سہارنپور کے اندر میجارٹی غیر مسلموں کی ہے، لکھنؤ کے اندر میجارٹی مسلمانوں کی نہیں. ارے بھوپال جس کو ہم لوگ ریاست بھوپال کہتے ہیں اور لوگ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تو سبھی مسلمان ہوں گے، یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ 30% سے زیادہ نہیں، ہم 30%، 35% زیادہ سے زیادہ کھینچتان کریں تو 65 تو وہی ہے نا. مدرسے ہیں نہیں یہاں، بلکہ بعض گاؤں تو ایسے ہیں جن گاؤں کے اندر 90% آبادی غیر مسلموں کی ہے اور وہاں مدرسہ قائم ہے. اور کتنے سال سے قائم ہے؟ کہیں 50 سال سے، کہیں 30 سال سے قائم ہے. آج تک کبھی ان کی طرف سے اس طرح کا تشدد نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ مدارس والے یہ تشدد والے نہیں ہیں، مدارس والے تشدد والے نہیں ہیں اور نہ ان کو تشدد سکھایا جاتا. ابھی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم استاد مکرم، انہوں نے پروین توگڑیا نے کچھ بات کہی مدرسوں کے سلسلے میں، تو اس کا جواب دیا مولانا نے. حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھائی ہمارے مدرسے تو بالکل کھلے ہوئے ہیں، ہمارا درس کھلا ہوا ہے، CID بھی ہمارے درس میں آتے ہیں، 150 سال ہو گئے، اور ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں وہ سب معلوم ہے. گپ چپ کہیں پر خفیہ میٹنگیں بھی نہیں کرتے ہم لوگ، جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ ساری درسگاہیں کھلی ہوئی ہیں، چاہے وہ دیوبند کی ہو چاہے ندوے کی ہو، دونوں درسگاہیں کھلی ہوئی ہیں. وہاں کسی بھی وقت پڑھائی کے زمانے میں کسی بھی وقت کوئی بھی آدمی مسلمان غیر مسلم اندر آ کر بیٹھ سکتا ہے اور پورا سبق ہمارا سن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے. تو اگر یہ امن والے نہ ہوتے، اگر ان کے اندر امن و شانتی نہ ہوتی تو لوگ جو ہے اکھاڑ کر پھینک دیتے. اور اس کی ایک پورے اس عرصے میں 75 سالہ دور میں، یہ جو ابھی 75 سالہ ہندوستان کا آزادی والا دور ہے، اس سے پہلے والا دور جو تھا وہ چھوڑ دیجئے، ابھی جو آزادی والا دور ہے جس کے حالات کچھ اور ہیں اور اس سے پہلے کے حالات کچھ اور تھے، ایک واقعہ بھی پورے ملک کے ہزاروں مدرسے یا لاکھوں جتنے بھی ہیں ان مدرسوں میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش آیا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے اپنے کسی ٹیچر کو گولی مار دی. ایک. نمبر 2، کسی طالب علم نے، کسی اسٹوڈنٹ نے کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو گولیاں مار دی ہوں اور وہ گولیاں جو ہے مدرسوں میں چلی ہوں، مدرسوں میں گولیاں چلتی ہوں، ایسا ایک مدرسے میں بھی، جبکہ یہ سب کے سب جو ہے مدرسے کے پڑھنے والے یہ انسان ہی تو ہے نا، یہ بھی تو انسان ہے اور مختلف خاندانوں کے ہیں، مختلف کلر کے ہیں، مختلف زبان بولنے والے ہیں، کوئی کسی صوبے کا، کوئی کسی صوبے کا، بلکہ مختلف ملکوں کے ہیں. لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ایک گولی بھی
کسی مدرسے میں آپس میں نہیں چلی. یہ عدم تشدد کی تعلیم دیتے ہیں تبھی تو نہیں چلی بھائی. اگر یہ تشدد کی تعلیم دیتے تو تشدد ہوتا بھائی. تشدد کی تعلیم دیتے تو تشدد ہوتا, لیکن تشدد کی تعلیم دیتے ہی نہیں ہے. اچھا, پورے ملک کے اندر ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کروں. پورے ملک میں کسی بھی گاؤں میں جب کوئی فساد کی سی صورت ہوتی ہے پورے ملک میں, تو وہاں پر امن کمیٹی کے اندر, شانتی کمیٹی میں, وہاں کا اگر چھوٹی جگہ ہے تو ٹی آئی, وہ سب سے بڑا ہوتا ہے ٹی آئی, وہاں کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے ٹی آئی, وہاں کا ٹی آئی, وہاں کا نائب تحصیلدار, ایس ڈی او اور بڑا کلکٹر. شانتی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کس کو بلایا جاتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں اس کا جواب خود ہی دینا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں شانتی کمیٹی جب ہوتی ہے, کہیں اگر کچھ ہو جائے اور یا ہونے کا امکان ہو, تہوار ہوتے ہیں, مختلف تہوار آتے ہیں, ہولی آتی ہے, دیوالی آتی ہے, عید آتی ہے, بقرعید آتی ہے, یہ سارے تہوار ہوتے ہیں, محرم ہوتا ہے, ان سارے تہواروں میں امن کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. ہر جگہ کا ایک ضابطہ ہے پورے ملک میں. اس میں جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے امن کمیٹی میں, وہ ہمیشہ جو ہے وہاں کے امام صاحب کو, جامع مسجد کے امام صاحب کو, وہاں چھوٹے سے چھوٹی جگہ کے چھوٹے سے قاضی صاحب کو, بڑی جگہ کے بڑے قاضی صاحب ہوتے ہیں, چھوٹے قاضی صاحب, امام صاحب جو بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے عام طور پر, اور قاضی حضرات تو دوسرے جو ہمارے ملک کے اندر قاضی حضرات ہوتے ہیں وہ تو عام طور پر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. علماء تو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن قاضی حضرات تو زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. اور امام صاحب, جامع مسجد کے امام صاحب, ان کو بلا کر شانتی کمیٹی میں بٹھاتے ہیں. انہیں یہ معلوم ہے کہ شانتی جو ہے ان کی وجہ سے قائم ہے اور قائم ہو سکتی ہے. اور یہ سارے امام جو ہے یہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں بھائی؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو شانتی کا درس دیا گیا. تو شانتی ان میں کہاں سے آئی ہے؟ اسلام. اسلم تسلم, اسلم تسلم. بڑے سے کہنا ہے, شاہ روم سے کہنا ہے تو یہی بات کہنی ہے, فارس کے بادشاہ سے کہنا ہے تو یہی کہنا ہے, اسلم تسلم. بھائی اسلام کے اندر تو صرف شانتی ہے, صرف شانتی. اور اس شانتی کا درس جو ہے وہ مدرسوں میں دیا جاتا ہے. اسلام سکھایا جاتا ہے, ایمان سکھایا جاتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تمہاری زبان, تمہارے ہر عمل سے لوگ محمود معمول رہیں. من عمل الناس, یہ درس دیا جاتا ہے مدرسوں. اس لیے بھائی سب سے پہلے یہ جو دو مضامین تھے, ان مضامین کے سلسلے کے اندر جو ایک بات تو میں نے اوپر والے میں عرض کی, اور دوسرے اجتماعی امن کے قیام میں دینی اداروں کا رول, اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ پورے ملک میں امن قائم کرنے والے دینی مدرسوں میں پڑھنے والے ہی ہیں. اور اگر دہشت گردی کے نام سے مدرسے کے کسی پڑھے ہوئے کو پکڑا جاتا ہے اپنے مفادات کے خاطر, تو آخر میں اس ملک کا بھی جو عدلیہ ہے آخر میں نتیجتاً آخر میں جا کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کی بڑی بڑی مثالیں اس ملک کے اندر. گجرات کے ایک بہت بڑے عالم عبدالقیوم راجکوٹی, عبدالقیوم راجکوٹی 11 سال تک جیل میں رکھا گیا دہشت گردی کی بنا پر. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس سلسلے کے اندر. یہ تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں میں, لیکن یہ مجبور عدلیہ جو ہے آخر میں مجبور ہوا, کوئی ثبوت نہیں مل سکتے, اس لیے کہ وہاں پر یہ سکھایا ہی نہیں جاتا. ہمارے ایک ساتھی ہیں بنگلور کے اندر, مولانا سید انظر شاہ صاحب. مولانا سید انظر شاہ صاحب بنگلور کے میرے ساتھی, درسی ساتھی ہیں. ان کو
بنگلور میں دہشت گردی، زبان ذرا ان کی تیز ہے تھوڑی سی زبان، تو دہشت گردی کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا گیا، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ عدلیہ نے یہ کہا کہ نہیں، ان کے اوپر کوئی چیز جو ہے ثابت نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ ابھی کل پرسوں 2 لڑکوں کو پکڑا گیا ہے جو فلاں مدرسے سے فارغ ہیں، بہرائچ کا شاید وہ لڑکا ہے، اس کو پکڑا گیا، جبکہ اس نے کبھی بھی نہ تو وہ افغانستان گیا، نہ وہ کسی اور پڑوسی ملک میں گیا، نہ اس سے کوئی رابطہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پکڑ لیے گئے۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چند سال کے بعد، نہیں اور بھی جلدی انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فلاں مدرسے کے پڑھے ہوئے لڑکے کو جو پکڑا گیا تھا وہ غلط پکڑا گیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بزرگ کا مقصد یہ کہ انہوں نے ہندوستان میں دعوت کا بہت کام کیا ہے، عمر گوتم صاحب، ان کو بھی لوگوں نے اسی طرح سے پکڑ لیا ہے، لیکن کبھی دہشت گردی کی کوئی بات، میں نے تو بار بار ان کا بیان سنا ہے، دہشت گردی کی کوئی بات کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ داعی لوگ تو امن کی ہی بات کرتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کھل کر دعوت دیتے ہیں، لیکن اس میں دہشت گردی کہیں سے نہیں ہوتی، اس کے اندر قیام امن ہی ہوتا ہے۔ تو مدرسوں کے اندر صرف اور صرف امن کی تعلیم ہوتی ہے، دہشت گردی کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ اور سن لیجیے، اگر کتاب الجہاد بھی پڑھایا جاتا ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، تو وہ بھی حتی لا تکون فتنہ، مقصد قرآن نے بیان کر دیا اس کا، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے نہیں۔ ایک صحابی سے ایک دوسرے نے کہا کہ تم فلاں لڑائی کے اندر شریک نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو اس وقت جہاد کیا فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اور تم فتنے کو برپا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ تو فتنہ برپا کرنے کے لیے کبھی جہاد نہیں ہوتا، یاد رکھیے، یہ بنیادی چیز ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ فتنے کو برپا کرنے کے لیے کبھی جہاد نہیں ہوتا، قیام امن کے لیے ہوتا ہے۔ مکے کی پوری زندگی دیکھیے، مدینے کی زندگی دیکھیے، پھر اسلامی زندگی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کا زمانہ دیکھ لیجیے آپ، قیام امن، صرف قیام امن، اور ایسا امن کہ جس کے اندر ایک ہی گھاٹ کے اوپر بکری اور بھیڑیا پانی پیتے تھے، اور واقعی پانی پیتے تھے، یعنی پانی پیتے تھے، کوئی داستان نہیں ہے، کوئی لیلا مجنون کے قصے نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہمیں محبت ہے اسلام سے اس لیے ہم لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کا کوئی انکار دنیا میں نہیں کر سکتا، اور اس کا انکار کرنا ایسا ہے جیسا کہ سورج کا انکار کر دینا، سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں شاید بات لمبی کر دی، مجھے 5 منٹ پہلے بات ختم کر دینا چاہیے تھی، لیکن کیونکہ یہ 2 موضوعات تھے، اور دونوں موضوعات کے سلسلے میں مجھے کچھ باتیں کہنا تھی جو میں نے سنی ان محاضرین سے، اس سلسلے کے اندر میں نے کچھ باتیں کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کارگر بنائے، مفید بنائے، اور ہم لوگوں کو بھی اس میں قدم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم لوگ بھی خاص طور پر داعیانہ مزاج کے ساتھ میدان میں اتریں، اور داعیانہ کام بھی سیکھیں، داعیانہ کام سیکھیں، کیونکہ سیکھنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے، سکھانے کا مزاج پیدا ہو گیا۔ ہم لوگ جو ہیں، میں معاف کیجئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے، ہمارے یہاں جو ہے ہمارے استاد محترم تھے مفتی نظام الدین صاحب نظام الفتاویٰ جن کے ہیں، بہت بڑے مفتی تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی اب تو ہمارے علماء کرام مربع بننے سے پہلے مربی بن جاتے ہیں، مربع بننے سے پہلے
مربی بن جاتے ہیں. مربع جو ہے کن کی بہت ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد مربع بنتا ہے. مربع وہ مربع جو ہے بننے سے پہلے ہم مربی بن گئے. تو اب مربی بن گئے تو تربیت کریں گے کیا؟ اپنی خود کی تربیت نہیں ہماری. اس لیے ہم کو کسی مربی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے اور کسی مربی سے مشورے لیتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے بجائے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کام کرتے تھے، عوام میں کام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ رائے پور 3 دن کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اتنے بڑے آدمی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن سے کام لیا، لیکن اپنا گرد و غبار دور کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ رائے پور تشریف لے جاتے تھے، اپنے شیخ پیر و مرشد کے پاس تشریف لے جاتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث جو ہے وہ پڑھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن اس کے بعد مجھے جو ہے اور زیادہ یہ خواہش ہوئی کہ میں حدیث پڑھوں. تو انہوں نے دوبارہ اپنے بھائی، سگے بھائی، حقیقی بھائی سے 3-4 سال تک حدیث پڑھی، یعنی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف میں نے حدیث نہیں پڑھی ان سے، بلکہ حدیث کے اندر جو کچھ ہے وہ پڑھا ہے میں نے. حدیث کے اندر جو کچھ ہے وہ پڑھا ہے، کیونکہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کے اندر جو کچھ تھا وہ پڑھایا. وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو بھائی ہم لوگوں کو بھی میں یہ بڑی بڑوں کی بات ہے، اس کو صرف نقل کر رہا ہوں، میں خود کچھ بھی نہیں، بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں. اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم بڑوں سے تعلق رکھیں. اور اس کا کی ایک مثال میں دے دوں آپ کو. مولانا تقی عثمانی یہ ویسے ہی بڑے نہیں ہو گئے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ویسے ہی بڑے نہیں ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب سے ہماری ایک ملاقات قاضی مشتاق صاحب اور ہم دونوں تھے. تو حرم شریف کے اندر مدینہ طیبہ میں ہماری ملاقات ہوئی. تو کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، اور میں نے تو اتفاق سے ان کو ویڈیو میں بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے. میں نے تو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو کسی فوٹو میں بھی نہیں دیکھا تھا. مولانا تقی عثمانی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے فرمایا، بڑی مشکل سے فون لیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں عشاء کے بعد آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں. فلاں الماری نمبر، جوتے کی الماری جو چھتری کے نیچے 100 نمبر الماری، وہاں پر میرے جوتے رکھے ہوں گے، عشاء کے بعد میں آؤں گا، ملاقات ہو جائے. عشاء کے بعد ہم لوگ وہاں اس الماری کے پاس جا کر بیٹھ گئے. تو کچھ دیر کے بعد ایک فون آیا، قاضی مشتاق صاحب نے اپنے فون سے کیا تھا. فون آیا لیکن میں مواجہہ شریف پر ہوں، مجھے دیر ہو گئی ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو چلے جائیں اور آپ چاہیں تو انتظار کریں. اتنے سارے فونوں میں سے انہوں نے فون تلاش کیا ہوگا، اتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد پھر مولانا تقی عثمانی صاحب تھوڑی دیر کے بعد جب تشریف لائے، نہ مولانا مشتاق صاحب نے پہلے دیکھا تھا نہ میں نے دیکھا. جب تشریف لائے تو ایک ہرا سا کرتا، انگوری سا کرتا بغیر کالر کا، اور ایک چپٹی سی ٹوپی، اور بالکل وہ اونچی سی شلوار، اور دونوں ایک ہی کلر کے. وہ آ کر کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، وہ سمجھے کہ ہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے شاید. تو فرمانے لگے میں تقی عثمانی، فرمانے لگے میں تقی عثمانی. باقی ہم لوگ جو ہے ایک دم بھوچکا ہو گئے، وہاں تقی عثمانی. اس کے بعد وہ 2 زانوں بیٹھے. اب ہم نے کہا کچھ گفتگو کریں ان سے. تو میں نے گفتگو شروع کی. میں نے کہا کہ وہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے، اور مولانا الہی بخش صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھوپال میں مفتی رہے. تو اس طرح کی میں بات، تاریخی بات کچھ کرتا رہا. مجھے یہ معلوم 100% کہ یہ بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن کچھ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، کچھ تو بات کریں. بھوپال تشریف لائیے. اس طرح وہ اس طرح سن رہے تھے
کہ جیسے کوئی طالب علم کسی بات کو سنتا ہے جس نے پہلے وہ بات کبھی سنی نہ. حیرت کی بات، سبق لینا چاہیے. وہاں تقی عثمانی اتنے بڑے آدمی ہیں اور وہ اس طرح سے بات سن رہے ہیں. ہم لوگوں کو جب تک کہ ہم لوگ مربع نہیں بنیں گے تو مربی نہیں بن سکتے. یہ تربیت کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی تربیت فرمائے اور سب کی تربیت فرمائے، خاص طور پر ہمارے علماء کرام کی خاص طور پر تربیت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.